میں نے سوچا تھا کہ اس آدمی سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ یہ سب سے مغرور اور بدتمیز انسان ہے، اور اب یہی لڑکا میرا شوہر ہے۔ 1 سال پہلے میں اپنی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میرا خواب تھا کہ میرا MBBS میں ایڈمیشن ہو، اور میرا ایڈمیشن ہونے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن پھر ایک دن میری امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ عائزہ بیٹی، تمہارے لیے ہمیں ایک اچھے گھر سے رشتہ ملا ہے۔ میں نے کہا کہ امی، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، شادی بعد کی بات ہے، اور میں شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور شادی کو اگر رہی بات شادی کی تو وہ میں بعد میں کر لوں گی۔ امی نے کہا کہ بیٹی، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا بہت امیر ہے اور تعلیم یافتہ بھی ہے، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن امی، میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امی نے کہا کہ بیٹی، بس ایک بار مل تو لو، پھر فیصلہ کر لینا۔ میں نے بہت سوچا، اور بہت سوچنے کے بعد میں نے ہاں کہہ دی۔ اگلے دن لڑکے والے ہمارے گھر آئے۔ میں نے اوپر سے دیکھا، ایک آدمی بہت مہنگے کپڑوں میں تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ سخت تھا، اور وہ بہت نیرو مائنڈڈ لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک گھمنڈ تھا۔ یہ فیصل تھا۔ مجھے پہلی نظر میں ہی یہ لڑکا پسند نہیں آیا، لیکن میری امی بہت خوش تھی اور میرے ابو بھی۔ انہوں نے مجھے نیچے بلایا۔ میں نیچے گئی اور سب کو سلام کیا۔ فیصل نے مجھے دیکھا اور نظریں چرا لی، لیکن کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ مجھے یہ بہت بدتمیزی لگی۔ فیصل کی امی نے مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھے۔ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ تم کیا کرتی ہو؟ تم کھانا بنا لیتی ہو؟ میں نے سب جواب دیے، لیکن فیصل خاموش رہا، وہ کچھ نہیں بولا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکا کیسا لگا تمہیں؟ میں نے کہا کہ امی، مجھے پسند نہیں آیا، وہ بہت اکڑو ہے اور مغرور لگتا ہے۔ امی نے کہا کہ بیٹی، وہ شرمیلا ہوگا، اس لیے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن پھر میرے ابو آئے اور انہوں نے کہا کہ عائزہ، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اور جب ایک باپ بیٹی کو کہتے تو اس سے آگے کیا چیز ہوتی ہے۔ اور بابا نے کہا کہ میری بیٹی میرا مان رکھے گی۔ فیصل کا باپ میرا پرانا دوست ہے، ہم نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے۔ میں نے کہا کہ لیکن ابو، میں تیار نہیں ہوں۔ ابو نے کہا کہ بیٹی، کم از کم فیصل سے ایک بار بات تو کرو۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ اگلے دن فیصل نے مجھے کافی شاپ پر بلایا ملنے کے لیے۔ میں گئی۔ فیصل پہلے سے وہاں بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ دیکھو عائزہ، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، میں تمہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہے، یہ میرے باپ کا فیصلہ ہے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے کاروبار پر فوکس کرنا ہے، مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، لیکن باپ نے کہا ہے تو کرنی پڑے گی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا تو پھر آپ انکار کر دیں، آپ مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فیصل نے کہا کہ میں انکار نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ کی بات نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ صرف ایک رسمی شادی ہے، یہ رسم سے آگے کچھ نہیں۔ میں تم سے کوئی توقع نہیں رکھتا اور تم مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھو گی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بھی مجبور ہوں۔ فیصل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم دونوں کی مرضی ایک دوسرے کی
مرضی نہیں ہے اور ہم یہ مانیں گے کہ یہ شادی صرف رسمی ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل۔ میں اٹھ کر چلی آئی۔ مجھے فیصل سے بہت نفرت ہو گئی تھی، لیکن میرے والدین بہت خوش تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم دونوں نے ہاں کہہ دی ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں اپنی بہترین دوست سارا کو سب کچھ بتا دیا۔ سارا نے کہا کہ عائزہ، تم انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ تم کیوں اس سمجھوتے کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے کوشش کی، لیکن ابو کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ابو نے کہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی پر مان ہے، اور مجھے پتا ہے میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ سارا نے کہا کہ شاید فیصل اتنا برا نہیں ہوگا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں سارا، تم نے اس کا گھمنڈ، اس کا غرور اور اس کی اکڑ ابھی تک نہیں دیکھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں دلہن کے لباس میں تھی، لیکن میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ نکاح ہوا، فیصل اور میں شادی شدہ ہو گئے۔ رخصتی کے وقت میری امی رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹی ہمیشہ خوش رہنا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ خوش رکھوں گی اور اپنے سسرال والوں کی عزت کروں گی۔ فیصل کے گھر پہنچی۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ فیصل کی امی نے مجھے خوش آمدید کہا۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بھیجا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ رات کو جب فیصل کمرے میں آیا تو اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ دیکھو عائزہ، یہ کمرہ بہت بڑا ہے، میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم بستر پر سو جانا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہم نے اپنی شادی کی پہلی رات الگ الگ سوئے۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو فیصل جا چکا تھا۔ اس کی امی نے بتایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ فیصل دفتر چلا گیا ہے، وہ رات 10 بجے آتا ہے۔ میں نے دن میں گزارا۔ فیصل کی امی بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت سارا پیار دیا اور مجھے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا، لیکن میں اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور اداس تھی۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو پیار نہ دے، ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ویسے بھی میرا ہی شادی کو لے کے بہت سارے خواب تھے جو چکنا چور ہو چکے تھے۔ رات کو جب فیصل آیا تو وہ سیدھا اپنی اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہفتہ بھر گزر گیا۔ فیصل اور میں نے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ شاید میں کوشش کروں۔ میں نے اس کے لیے خاص طور پر کھانا بنایا۔ جب وہ رات کو آیا تو میں نے کہا کہ فیصل، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، کھا لو۔ فیصل نے کہا، میں نے باہر سے کھا لیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا، لیکن میں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، نہ ہی میں کچھ بولی۔ بٹ میں نے غصے سے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے سے نہیں بناؤں گی۔ فیصل نے کچھ نہیں کہا اور وہ چپ چاپ چلا گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں رو پڑی۔ مجھے لگا کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اگلے دن میری امی نے فون کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا فیصل تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہ سب کیسا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، امی سب ٹھیک ہے، اور کہا کہ سب اچھا ہے۔ میں اپنی امی کو جھوٹا دلاسا دے رہی تھی اور نہ ہی انہیں پریشان کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن فیصل کی امی نے مجھ سے کہا کہ عائزہ، تم بہت بجھی بجھی سی رہتی ہو، تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں امی۔ وہ سمجھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی فیصل ایسا ہی ہے، وہ شروع سے ایسا ہے، وہ بہت مصروف رہتا ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ رہی۔ 1 ماہ گزر گیا۔ فیصل اور میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، مجھے بخار آ گیا۔
ڈاکٹر نے میں بستر پر لیٹی تھی. فیصل کی امی نے ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے کہا یہ صرف وائرل ہے, آرام کرو. رات کو جب فیصل آیا تھا اس کی امی نے اسے بتایا کہ عائزہ بہت بیمار ہے. فیصل میرے کمرے میں آیا. اس نے مجھے پوچھا اور دیکھا کہ کیسی ہو. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. فیصل نے کہا کہ دوائی لی. میں نے کہا ہاں. میں نے سر ہلایا. فیصل وہاں سے کھڑا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ اگر کچھ چاہیے تو بتانا. یہ پہلی بار تھا جب فیصل نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی. میرے دل میں کچھ ہوا. اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو میری سائڈ ٹیبل پر ایک نوٹ تھا. اس میں لکھا تھا کہ دوائی وقت پر لینا اور آرام کرنا. یہ فیصل کی لکھائی تھی. مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ فیصل ہے, یہ تو اتنا برا نہیں ہے. چند دن بعد میں ٹھیک ہو گئی. ایک دن فیصل کی امی نے کہا کہ عائزہ بیٹی آج شام کو ہم ایک شادی میں جائیں گے, تم بھی تیار ہو جانا. فیصل بھی جائے گا. میں نے ہاں کہہ دی. اور شام کو میں نے ایک خوبصورت سی ساڑی پہنی اور اس کے ساتھ جویلری, جوتے. جب میں نیچے آئی تو فیصل وہاں کھڑا تھا. اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رک گیا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا. پھر اس نے یکدم اپنی نظریں پھیر لی. ہم شادی میں گئے. وہاں بہت لوگ تھے. فیصل کے دوست بھی تھے. ایک لڑکا آیا اور فیصل سے کہا کہ یار تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے. فیصل نے کچھ نہیں کہا لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہے. شادی کے بعد جب ہم گھر آئے تو گاڑی میں فیصل نے مجھ سے کہا کہ آج تم بہت اچھی اور بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی. میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کون بول رہا ہے. فیصل. یہ پہلی بار تھا جب فیصل نے مجھے کوئی تعریف کی. میں نے شکریہ کہا. اس رات سے کچھ بدلنا شروع ہوا. فیصل اب مجھ سے بات کرتا, میرے ساتھ وقت بتاتا. وہ پوچھتا کہ دن کیسا گزرا, کیا کیا, کھانا کھایا. چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی باتیں تھیں. ایک دن میں نے فیصل سے پوچھا کہ تم اتنے مصروف کیوں رہتے ہو. فیصل نے کہا کہ میرا اپنا کاروبار ہے. میں نے اسے بہت محنت سے بنایا اور میں اسے کامیاب بنانا چاہتا ہوں. اتنا کامیاب کہ سب اس کو جانیں. میں نے کہا کہ لیکن زندگی میں کام ہی سب کچھ نہیں ہوتا. فیصل نے مجھے دیکھا اور کہا کہ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو. اور اس دن کے بعد فیصل تھوڑا جلدی گھر آنے لگا. وہ میرے ساتھ ڈنر کرتا, ہم باتیں کرتے, ساتھ چائے پیتے, ساتھ ٹائم گزارتے. آہستہ آہستہ ہم دوست بننے لگے. ایک دن میں نے فیصل سے کہا کہ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے. فیصل نے کہا کہ تم پھر کیوں نہیں کرتی. میں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شاید پڑھائی ختم ہو جائے گی یا نہیں ہو سکتی. فیصل نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتی, تمہارا خواب ہے, تم اپلائی کرو, میں تمہاری پوری مدد کروں گا. میں بہت خوش ہوئی. میں نے MBBS میں اپلائی کیا اور مجھے ایڈمیشن مل گیا. فیصل نے میرا بہت ساتھ دیا. وہ میری فیس دیتا, میرے سارے کالج کے اخراجات اٹھاتا, میری کتابیں لاتا. میں کالج جانے لگی اور جب میں کالج جانے لگی فیصل مجھے چھوڑنے اور لینے آتا. ایک دن کالج
سے آتے ہوئے میں نے فیصل سے کہا کہ تم واقعی بہت اچھے ہو۔ فیصل نے مسکرا کر کہا کہ مجھے لگتا تھا تم مجھے مغرور سوچتی تھی۔ میں نے کہا ہاں، پہلے ایسا تھا، میں آپ کو مغرور گھمنڈی سمجھتی تھی، لیکن اب میں جانتی ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ فیصل نے کہا عائزہ، میں معافی چاہتا ہوں، شادی کے وقت میں نے بہت برا بیہیو کیا تمہارے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت بہت کنفیوز تھا، میں شادی کے لیے میں تیار نہیں تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ شادی میری زندگی کی سب سے اچھی چیز ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب فیصل؟ فیصل نے گاڑی روکی اور میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ عائزہ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو فیصل؟ میں بھی نہیں جانتی کب کیسے، لیکن میں بھی تم سے محبت کرنے لگی۔ پتہ ہی نہیں لگا کب وقت ساتھ بتاتے بتاتے جس سے مجھے نفرت تھی اسے مجھے پیار ہو گیا۔ فیصل نے مجھے گلے لگایا اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس دن سے ہماری زندگی بہت بدل گئی، اب ہم واقعی شوہر اور بیوی بن چکے ہیں۔ فیصل نے مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن فیصل کی امی نے کہا کہ عائزہ بیٹی، میں نے فیصل میں بہت زیادہ بدلاؤ دیکھا ہے، وہ اب زیادہ خوش رہتا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے شکریہ کہا۔ 6 مہینے گزر گئے، میری پڑھائی ابھی اچھی چل رہی تھی اور ہماری شادی شدہ زندگی بھی۔ ایک دن فیصل نے مجھ سے کہا کہ عائزہ، ہمیں کہیں جانا ہے ہنی مون پر۔ میں نے ہنس کر کہا کہ ہماری تو شادی ہوئی 6 ماہ ہو گئے اور ہنی مون پہ ہم اب جائیں گے۔ فیصل نے کہا تو کیا ہوا، دیر آئے درست آئے۔ ہم سوات گئے، وہاں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا، پہاڑ، سرسبز وادیاں، ٹھنڈا پانی۔ فیصل نے میری بہت سی تصویریں کھینچیں، ہم نے بہت وقت ساتھ گزارا، ہم ساتھ گھومتے، ہنستے، مذاق کرتے، ایک ساتھ سوتے۔ ایک دن جب ہم ایک جھیل کے کنارے بیٹھے تھے تو فیصل نے مجھ سے کہا کہ عائزہ، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی، تم نے مجھے زندگی جینا سکھا دیا۔ پہلے میں صرف کام کا روبوٹ تھا اور کچھ نہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ قسمت ہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ موقع دیا۔ فیصل نے مجھے چوما اور کہا کہ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ ہم واپس آئے، اب ہماری زندگی پرفیکٹ تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں نے یہ بات فیصل کو بتائی اور فیصل کی امی کو، اور میں بہت خوش تھی، اور جب فیصل کو بتایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور گھمانے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ فیصل کی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور اس کی امی بھی بہت خوش ہوئی۔ 9 مہینے بعد ہمارا ایک بیٹا ہوا، ہم نے اس کا نام ایان رکھا۔ فیصل ایک بہترین باپ بن گیا، وہ ایان کا بہت خیال رکھتا، اور آج جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں
کہ یار کیسے 1 سال پہلے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس شخص سے کبھی بھی محبت نہیں کروں گی، اور آج اس شخص کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، اور آج وہ میری زندگی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جو ہمیں چاہیے۔ میں اور فیصل کو لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں، لیکن زندگی نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنا دیا، اور اب ہم بہت خوش ہیں کیونکہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ فیصل اب بھی مجھ سے کہتا کہ عائزہ تم نے میری زندگی بدل دی، اور میں کہتی ہوں کہ نہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی بدل دی، اور اپنی زندگی کو ہم دونوں نے بہت خوبصورت بنایا۔ آج ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت ہمیشہ پہلی نظر میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت وقت مانگتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک لمحے میں ہو جاتی ہے، اور وہ محبت سب سے مضبوط ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔